اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کافا یا عین صاد، یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 1 ہے۔ دوسرا حامیم عین سین قاف، یہ شورہ کی آیت نمبر 1۔ ظاہر ہے کہ ان کے معنی و مراد اللہ و رسول عالم، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، ان کا معنی اور اس کے حقائق مراد اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ یہ اس کا ایک کمال فائدہ ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی حاکم اس کو آپ نے مہربان کرنا ہے، یا مقدمہ عدالت میں آپ گئے ہیں، وہ جج کے سامنے جا رہے ہیں، وہ آپ پر مہربان ہو جائے، یا کوئی بھی شخص ہے گھر میں بیوی ناراض ہے، آپ گھر میں انٹر ہو رہے ہیں، آپ چاہ رہے کہ وہ مجھ سے راضی رہے، یا بیوی سے شوہر ناراض ہے تو وہ چاہ رہی ہے، تو کسی بھی ناراض شخص کو جو آپ پہ غضبناک ہے اس کو راضی کرنے کا کمال کا اس کے اندر جو ہے وہ تاثیر ہے، گویا کہ ایک اسم اعظم ہے یہ، لیکن اس کے خاص اشغال کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ وہ اشغال یہ کہ کافا یا عین صاد، اس میں 5 حروف ہیں، حامیم عین سین قاف میں 5 ہیں، تو جب اس شخص کی طرف جائیں تو اپنی چنگلی کی انگلی سے یہ ایک انگلی بند کرتے جائیں، ایک حرف پڑھتے جائیں، کافا یا عین صاد، مٹھی بند ہوگی، ادھر حامیم عین سین قاف، دونوں مٹھیاں بند ہو گئی۔ اب اس کے قریب گئے، اب پھر پڑھنا ہے اور انگلیاں کھولنی ہیں جیسے آپ نے بند کی تھی، کاف ہا یا عین صاد حامیم عین سین قاف، دونوں کھل گئی، اور پھر ہلکی سے پھونک مار دینی، سامنے بیٹھ جانا ہے، انشاءاللہ شخص مہربان ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ زبردست تاثیر ہے۔ انٹرویو ہو، امتحان ہو، کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی ایسا ہوتا ہے انسان کو فزیکلی جب بات چیت ہے، تو یا اسی طریقے سے آپ کسی مارکیٹنگ یا کسی پارٹی کے بعد جا رہے ہیں تو یہ آپ کر کے جائیں، کاف ہا یا عین صاد حامیم عین سین قاف، پھر الٹا کاف ہا یا عین صاد حامیم عین سین قاف، یہ کیا، یہ پھونک دیا اور جا کر بیٹھ گئے، انشاءاللہ آپ کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ سورۃ زخرف کی آیت نمبر 13 جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، پاک ہے وہ ذات جس نے مسخر کر دیا ہمارے لیے اس کو، وما کنا لہ مقرنین، اور جبکہ اس کو ہم قابو میں کرنے والے نہیں تھے۔ تو یہ اصل میں آپ جانتے ہیں کہ سواری پہ بیٹھنے کی دعا کا حصہ ہے۔ یہ کوئی بھی سواری پہ بیٹھیں، یا یہ کہ انسان کوئی بھی ایسی چیز جو اس کے قابو میں کرنے والی ہو اس کے اوپر بیٹھے، تو اس آیت کو آپ جو ہے اس سے پہلے 41 مرتبہ پڑھ لیں، 41 مرتبہ تلاوت کر کے اور دعا کر لیں کہ یا اللہ میں فلاں کام کرنے لگا ہوں اور وہ چیز میرے قابو میں آ جائے اور میں اس کو جو پوری دسترس کے ساتھ اس کو منزل پہ پہنچاؤں۔ یہ دعا کر کے چلے جائیں۔ جو بھی چیز، کوئی مشینری ہے، کوئی آپ کا کوئی ایسا پروجیکٹ ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ جو آپ کی جو ہے بالقابو میں رہنے کی اس کی ضرورت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو آپ کو قابو میں کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ سواری پہ بیٹھے تو یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ بھئی سواری جو ہے یہ ہم اپنے قابو میں کرنے والے نہیں تھے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اس نے ہمارے قابو میں کر دی ہے، لہٰذا یہ اب ہر سواری کے لیے استعمال ہوگی۔ آپ کار چلا رہے ہیں، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، سائیکل چلا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمارے تصویر میں دے رکھا ہے۔ تبھی تو دیکھا کہ کاریں بے قابو ہو جاتی ہیں، موٹر سائیکلیں بے قابو ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ کا قابو جو ہے نا، یہ اصل میں کسی اور ذات کا تصرف ہے، یہ چیز آپ کے قابو میں ہے۔ لہٰذا آپ اپنی سواریوں پر بھی جب بیٹھیں تو اس وقت جو ہے اسی آیت کو تلاوت کر لیں اور تلاوت کر کے بیٹھ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی سواریوں کو، مشینریوں کو، جو بھی چیزیں آپ چاہتے ہیں وہ آپ کے قابو میں رہیں گی، انشاءاللہ آپ کی دستے سے نہیں نکلیں گی۔ سبحان اللہ۔ تیسرا اس کا فائدہ کہ نافرمان اولاد کے لیے، یا آپ چاہتے اولاد نافرمان نہ ہو، اس کے اندر بھی بڑی تاثیر ہے کہ یہی آیت کا ٹکڑا جو ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، اتنا ٹکڑا، یہ بچوں کو جب آپ کھانا دیں، ان کے خالی جو برتن ہے اس کے اوپر 11 دفعہ پڑھ کے پھونکیں، اس میں کھانا ڈال کے دیں، خالی برتن میں 11 دفعہ دم کریں، وہ پانی پلائیں بچوں کو، تو گھر کے بچے جو ہیں انشاءاللہ آپ کے قابو میں رہیں گے، آپ کی دسترس سے نہیں نکلیں گے، آپ کے نیک و فرما بردار رہیں گے۔ جیسے آج بچے منظور ہو جاتے ہیں، انشاءاللہ وہ منظور نہیں ہوں گے۔ یہ زبردست اس کے اندر تاثیر ہے۔ اس طریقے سے ان آیات قرآنی پر عمل کریں گے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ منافع نصیب فرمائے۔ بہت خوب حضرت، کمال کی باتیں ہیں ساری۔ الحمدللہ۔ میں تو صرف یہ کہوں گا کہ جیسے آپ نے بیان کر دیا، اس کو ریپیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل
مطلب میں اس کو ریپیٹ نہیں کر سکتا جیسے آپ نے بیان کر دیا. میں آپ نے بچوں کے لیے بتا دیا اس میں، کیونکہ وہ یہاں کا مسئلہ بچوں کا مسئلہ ہے بڑا، کہ نافرمان بچے تو آپ نے 2 آیتوں میں بتا دیے ہیں کہ نافرمان بچے یا بچوں کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے آپ نے بات بتا دی. پھر سواری کا ذکر کر دیا آپ نے، اس کو یعنی اس میں جہاز بھی شامل ہوتا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ پائلٹ آپ کے کنٹرول میں رہے اور جہاز ٹھیک چلائے. اس کے بعد پھر آپ نے ایک اسم اعظم کا ذکر کر دیا ہے. تو مطلب ان باتوں میں جس میں رزق بھی ہے، اور کاف ہا میم عین صاد، پتہ نہیں میں نے صحیح لکھا یا نہیں، لیکن یہ ایک ایسی بات ہے کہ آدمی کسی بھی باس کے پاس جائے یا جج کے پاس چلا جائے یا کہیں ایسی ہی کسی جگہ پہ چلا جائے، تو اس کو اگر اس عمل کو استعمال کریں اور آہستہ سے پھونک مار دیں تو وہ ان کے حق میں فیصلہ دے دیں گے. یہی بات ہے نا؟ بالکل صحیح. تو یہ تو حضرت جادوئی باتیں ہیں. نہیں، جادو تو کچھ بھی نہیں، یہ جادو تو کچھ بھی نہیں، مطلب جادوئی باتوں سے مراد یہ کہ قرآن میں یہ سب کچھ دیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ قرآن کے اندر ہی ہے سب کچھ، جس کو ہم لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا. لیکن آپ نے ایک بہت بڑی کام کی بات کی شروع میں، اور وہ آپ نے یہ فرمایا کہ اس کے اوپر یقین کامل رکھیں تب بات بنے گی. ایسا ہی نہیں ہے کہ آپ چلتے پھرتے مطلب پوری اٹینشن نہ دیں اور اس کو پڑھیں اور امید رکھیں کہ کام بھی ہو جائے گا. تو یقین کامل رکھنے کے بعد ان آیات کا اپنی زندگی میں آپ سلسلہ شروع کر دیں.